Rahim. Our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam has said, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards and to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. According to your situation, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the commands of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed hadith. If possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kanzul Iman. And on the day that the enemies of Allah shall be driven towards the fire, then those who will come first shall be stopped till those coming next should meet them, till when they reach there, their ears and their eyes and their skins will bear witness against their doings. And they will say to their skins, why did you bear witness against us? They will say, Allah made us to speak, He who bestows speaking power to everything, and He created you the first time, and towards Him are you to return. And how could you veil yourselves that your ears and your eyes and skins should bear witness against you? You thought that Allah did not know most of your doings. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الحمدللہ عز و جل. ہم نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنی ہے، اور اب انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں ایک کلام کو شامل کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے لیے کون سا کلام، کس کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں. جی نعت خواں اسلامی بھائی، کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. ماشاءاللہ بلادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سنیں گے. سمجھ کر سنیے گا اور مل کر پڑھیے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے چاہا تو ضرور آئے، ضرور جو ہے ضرور آئے گا. صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل سماعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اے بے نوا گدا اے بے نوا گدا پسار دامن صفے بناؤ، خزانہ رحمت کا بانٹتا وہ خدا کا محبوب آ رہا ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد، ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد، ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد، ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد، کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، وہ اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے،
تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلوں بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے اچھے انداز میں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی نے کلام پیش کیا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے سلسلے کا ہمارا موضوع ہے عیب چھپائیے۔ عیب چھپائیے ہمارے سلسلے کا آج موضوع ہے۔ کون سے عیب چھپانا ضروری ہے اور کن عیوب کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے؟ کون سی صورت میں کس کا عیب چھپانا شریعت نے لازم قرار دیا ہے اور کس صورت میں شریعت نے عیب کو ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے؟ کس سے ملیں اور کیا انداز ہو، تو پھر اس کے متعلق آج کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اور پھر یہ عیب ظاہر کرنا اور چھپانا، اس کا تعلق صرف اسی وقت سے ہے کہ جب ہمارا کسی کے ساتھ دوستانہ ہو، کسی کے ساتھ اچھا ماحول ہو، اس سے ہماری گیدرنگ اچھی ہو، یا اس کے علاوہ کسی دشمن کا بھی ایک پتہ لگ جائے تو اس کو بھی چھپانا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے عیوب کو ظاہر ہی کریں گے یا کافروں جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی ظاہر کر سکتے ہیں؟ اگر مسلمانوں، اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں ہی کے عیوب کو چھپائیں گے یا غیر مسلموں کے عیوب کو بھی چھپانا ضروری ہے؟ انشاءاللہ عز و جل یہ سارے مدنی پھول آج کے سلسلے کا ہمارا حصہ ہوں گے۔ آپ بھی ہمارے سلسلے میں بصورت میسیجز اور بصورت کال شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اس موضوع سے متعلق ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ ذرا غور سے سنیے اور اپنے دل کے کانوں سے سنیے، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیب چھپائیے آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو عیب کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں، ایک ہے عیب چھپانا، ایک ہے عیب ڈھونڈنا، جی اور جی، ایک ہے عیب اچھالنا۔ اچھالنا۔ عیب چھپانا تو یہ کہ کسی کا عیب نظر آیا تو اس کو چھپا دیا جائے، پردہ پوشی جسے کہتے ہیں، کسی پر ظاہر نہ کیا جائے۔ اور عیب تلاشنا یا عیب ڈھونڈنا، اس کو عیب جوئی بھی کہتے ہیں، کہ پردہ پڑا ہوا پردہ ہٹا کر عیب دیکھے جائیں، جستجو ہو، تو یہ عیب جوئی تلاش ہو گیا۔ جی اور ایک عیب اچھالنا، مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کا عیب نظر آیا، آپ نے پردہ گرا دیا، تو یہ عیب چھپانا ہو گیا۔ پردہ پڑا ہوا اس کے پیچھے کوئی ہے، پردہ ہٹا کر دیکھا جا رہا ہے کہ کیا برائی ہے، کیا خامی ہے، یہ عیب ڈھونڈنا کہلائے گا۔ اب جو نظر آ گیا اس کو لوگوں کے درمیان یوں اچھال دینا، پھیلا دینا، یہ عیب اچھالنا کہلاتا ہے۔ تو یہ بدیہی سی بات ہے، یعنی واضح بات ہے کلیئرلی، کہ ہر انسان میں، اپنی بات کر رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، تو ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا اس وقت، جی تو خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو اچھی باتیں بھی پائی جاتی ہیں اور عیب بھی پائے جاتے ہیں، لیکن بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، بعضوں کی سمجھ لیں کہ وہ عادت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ عیب پر ہی ہاتھ رکھتے ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ ایک بچہ ہے، اس کی آنکھ سے بھی کیچڑ پھیلا ہوا ہے، ناک بھی بہہ رہی ہے اس کی، اور جناب وہ پسینے سے بھی اس کا منہ بھرا ہوا ہے، کان سے پیپ بھی بہہ رہی ہے۔ ایک اور شخص دیکھے گا، وہ کہے گا یار دیکھو اس کی ناک بھی بہہ رہی ہے، اس کے تو جناب وہ آنکھوں سے بھی کیچڑ ہے، تو اس کے جناب پسینے سے منہ بھرا ہوا ہے، اور کس قدر پیپ کان سے بہہ رہی ہے، تو اس کو یہ چار چیزیں نظر آئیں گی۔ یہی چیزیں اگر ماں کو دکھائی جائیں، یہی چہرہ ماں کو دکھائیں، دنیا کی کون سی ماں ہوگی جو صرف ان چار چیزوں میں نظر رکھے گی؟ وہ کیا کہے گی؟ میرا میرا لال، چاند، میرا پیارا، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا لال۔ اس کو کہ بہتی ہوئی ناک دکھائی نہیں دے رہی، اس کو آنکھوں سے یہ جو کیچڑ آ جاتی ہے جی جی، یہ دکھائی نہیں دے رہی، کانوں سے بہتی ہوئی پیپ دکھائی نہیں دے رہی۔ بات یہ ہے کہ نقطہ نگاہ، پوائنٹ آف ویو۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ مدنی مذاکرے میں کئی دفعہ اس کی تربیت فرمائی کہ مکھی جو ہوتی ہے نا، عام مکھی، اب جسم ہے سارا جسم چھوڑ دے گی سلامت، کوئی عیب نہیں، اور جہاں ہلکا سا زخم ہوگا نا گندگی پر وہاں جا کے بیٹھے گی۔ تو یہ مکھی کی طبیعت ہے۔ اور شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ وہ سارا پودا چھوڑ دے گی، جہاں پر اس کو رس مل رہا ہے نا اچھی جگہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے گی، اچھی چیز پہ بیٹھے گی۔ تو ہمیں اپنی طبیعت عام مکھی والی نہیں بنانی، شہد کی مکھی والی بنانی ہے۔ وہ ایک شعر ہے، شاید آپ کو یاد ہو، کہ وہ عیبوں کو تلاشتی ہے فقط عیب جو کی نظر، کہ جو عیب ڈھونڈنے والا ہوتا ہے نا اس کو عیب ہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے یار، اگر کسی میں کوئی عیب ہے، مثلا اب ساس کو بہو میں عیب ہی عیب دکھائی دے رہے ہیں، یہ نہ کھانا صحیح پکاتی ہے، نہ برتن صحیح دھوتی ہے، برتن دھو کے ہٹتی ہے تو ساری برتنوں میں چکنائی لگی ہوتی ہے، صابن اندر چھوڑ دیتی ہے، صحیح طرح صاف نہیں کرتی، کھانا پکاتی ہے تو نمک کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، آئل زیادہ ڈال دیتی ہے، صفائی کرتی ہے تو جناب وہ بعد میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے صفائی ہوئی ہی نہیں ہے، کپڑے دھوتی ہے تو اندر سرف چھوڑ دیتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ بھی تو دیکھو کہ وہ بر وقت کھانا پکا دیتی ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ وہ تمہارے کہے بغیر برتن دھو دیتی ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ وہ
تھکی ہونے کے باوجود گھر کی صفائی جھاڑو پوچھا کر دیتی ہے. تو یہ اگر خوبیاں بھی دیکھی جائیں تو ساس اور بہو کا جھگڑا کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے زیادہ, یہ تو بہت ایسا موضوع ہے, اس کو تو جب لیں گے کوئی نہ کوئی نئی بات کھلے گی, ساس بہو والا معاملہ. تو میں جو حکایت سنانے جا رہا ہوں بہت ایک دل کو لگنے والی حکایت ہے, اگر ہم غور کریں اس پر, کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا فضل بن ربیع علیہ رحمۃ اللہ کا المستطرف کتاب ہے, اس میں یہ پرانے بزرگ ہیں ان کی کتاب ہے, اس میں یہ واقعہ درج ہے. تو حضرت سیدنا فضل بن ربیع کی طرف سے ایک شخص نے جعلی خط تیار کر دیا, اور جس میں لکھا یہ تھا کہ یہ خط لانے والے کو 1000 دینار دے دیے جائیں. اب وہ شخص کیا کرتا ہے, وہ خط لے کر حضرت سیدنا فضل بن ربیع کے وکیل کے پاس گیا. وکیلوں کے سپرد معاملات ہوتے تھے, جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہاں سے کسی نے کچھ لکھ دیا اور جا کے دکان سے لے لو پرچی پہ پیسے, اس طرح وہ وکیل کے پاس چلا گیا. تو جو ان کے مال کی دیکھ بھال کرتا تھا اس کو جا کے پرچی دی. اب وکیل نے خط دیکھا اور کہا کہ یہ حضرت کا ہی مکتوب ہے. جی جی. تو اب یقین تو کر, جو دینار کا وہ وزن کرنے لگا نا, تو جیسے اب تو موجودہ نوٹ گنے جاتے ہیں نا, تو دینار پرانے زمانے کے یہ وزن کیے جاتے ہیں. ان کا معاملہ ہوتا تھا. اب اسی دوران کیا ہوتا ہے, اب منظر دیکھیے کہ وہ شخص جعلی خط لے کر وکیل کے پاس پہنچا ہے, وکیل مان چکا کہ یہ حضرت فضل بن ربیع کا مکتوب ہے, اور وہ دینار بھی دینے کی تیاری کر رہا ہے. اتنی دیر میں اتفاقاً حضرت سیدنا فضل بن ربیع وہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ اللہ. اب کیا ہونا چاہیے, وہ جو ہم سے سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوا, کچھ اور ہوا. اب جب وہاں پہ بیٹھے تو وکیل نے عرض کی کہ حضور یہ شخص آیا اس طرح مکتوب لے کے, تو میں دینار دے رہا ہوں اس کو. خط بھی دکھا دیا. اب خط ان کا نہیں تھا, جعلی خط تھا. اب کیا کیا, تو آپ نے اس شخص کو دیکھا. اب وہ شخص تو ایسی اس کی حالت کہ جیسے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, کاٹو تو لہو نہیں. اب تو خیر نہیں ہے, کہ جعلی خط جس کی طرف سے تیار کر کے لایا وہ بندہ خود پہنچ گیا, خط دیکھ رہا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ تو بدن میں کاٹو تو لہو نہیں, یعنی خون نہیں ہے, یہ محاورہ ہے ہمارا. تو اب آپ نے چند لمحوں کے لیے سر جھکایا, پھر سر اٹھایا اور وکیل سے کہا کہ میں تمہیں یہ تاکید کرتا ہوں کہ اس کو ذرا جلدی رقم دے دو, جو میں یہ تم دے رہے ہو نا دینار, اللہ اللہ, یہ ذرا جلدی رقم دے دو, تاکہ اس کی اس طرح. اب یہ سن کر جلدی جلدی وکیل نے 1000 دینار کا وزن کیا اور تھیلی اس شخص کو پکڑا دیا. وہ تھیلی اس شخص کے ہاتھ میں, جعلی خط تیار کرنے والے کے ہاتھ میں, اور وہ حیران پریشان کھڑا. تو حضرت سیدنا فضل بن ربیع نے فرمایا کہ یہ رقم خوش دلی سے قبول کر لو اور سلامتی کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ. سبحان اللہ. اب وہ شخص اتنا متاثر ہوا آپ کی اس پردہ پوشی پر, عیب چھپانے پر, کہ وہ آگے بڑھ کے اس نے ہاتھ چومے اور عرض کی کہ جس طرح آپ نے میری پردہ پوشی کی ہے, اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کی پردہ پوشی فرمائے. پھر وہ تھیلی لے کر وہاں سے چلا گیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر تو معاملہ اپنے ذاتی مال کا تھا, اس پر بھی شو ہو گیا کہ یہ جعلی خط دکھا کر یہاں سے پیسے لے رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا کہ وکیل کے سامنے اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیا, نہیں ہونے دیا, بلکہ اس کو وہ رقم بھی آپ نے جب اپنی رضا رغبت سے دے دی تو اب یہ اس کی ملک ہوگی. وہ شخص کتنا متاثر ہوا کہ ہاتھ چومتا ہے, اور ہاتھ چومنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے میری پردہ پوشی کی ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کی پردہ پوشی فرمائے. تو یہ ہے عیب چھپانا. تو یہاں پر آپ کو شرن حق حاصل تھا کہ آپ اس کے اس یعنی کہ وہ جال سازی کو کھول دیتے. یہ شخص تو جعلی خط لے کر آیا ہے, تو یہ اختیار حاصل ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. مالک کے تو ظاہر اس کا مال اس طرح سے کوئی جعلی چیک بنا کے لے جائے اور کیش کرواتا پھرے, یا وہ جعلی پرچی بنا کے لے جائے اور دکان سے جا کے پیسے لے, تو یہ تو کوئی بھی گوارا نہیں کرتا. لیکن یہاں ذہن دیکھیے کہ مسلمان کے عیب چھپانے کے حوالے سے. اسی طرح ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب ایک شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ حضور آپ کی بیوہ ہوگی. اللہ, آپ سوچ میں پڑ گئے, سوچتے رہے. جو خدام تھے, حاضرین تھے, انہوں نے کہا حضور آپ کے زندہ ہوتے ہوئے
آپ کی بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تو ظاہر بیوہ ہے تو کہ وہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، جی جی تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے. ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ناظرین کو معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ فتاوی عالمگیری کا نام سنا ہوگا، فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے. تو 500 علماء کی ایک مجلس نے اس کو مرتب کیا تھا. اس کے سردار جو ہیڈ تھے وہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ تھے، اتنے بڑے فقیر. وہ کہتے ہیں یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آنے والا مسلمان ہے، میں اس کو جھوٹا کیسے کہہ دوں. ایسا عیب چھپانے کا، اور وہ کہ عیب نظر ہی نہ آئے، اس طرح کا ذہن ہوا کرتا تھا. تو اس کے فضائل بھی ہیں. ایک حدیث پاک میں عرض کر دیتا ہوں، اس کی تھوڑی سی شرح تاکہ ہمارا وہ معاملہ کلیئر ہو جائے، کہاں عیب چھپانا ہے کہاں نہیں چھپانا، ورنہ پھر وہ غلط فہمی ہو جائے، پتہ چلے کہ وہ جس کے عیب نہیں چھپانے تھے اس کے بھی چھپائے جا رہے ہیں. جی جی یہ اور جس کے وضاحت آپ چھپانے سنیں تھے گے اس کے کہ نہیں چھپائے جا رہے ہیں. انشاءاللہ کون سے عیب چھپانے جی جی. کون سے ظاہر تو کرنے ہیں مسلم انشاءاللہ. شریف کی حدیث پاک ہے کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ. اس کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغانی لکھتے ہیں، یعنی کوئی حیادار آدمی ناشائستہ حرکت خفیہ یعنی پوشیدہ طور پر کر بیٹھے اور پھر پچھتائے، تو تم اسے خفیہ طور پہ سمجھا دو کہ اس کی اصلاح ہو جائے. کہ کسی نے کوئی پوشیدہ خطا کی ہے، وہ حیادار اور اس پہ پچھتا بھی رہا ہے، تو اب مجھے پتا چل گیا تو میں اس کو سمجھا دوں، الگ ہی سمجھا دوں، نہ یہ کہ اس کو مزید 4 افراد کے سامنے بتاؤں کہ اس نے یہ غلط کی تھی، میں اس کو یہ سمجھا رہا ہوں، اس طرح ڈیگریڈ کیا جائے. اچھا پھر آگے فرماتے ہیں کہ اسے بدنام نہ کرو، یعنی وہی کہ لوگوں میں بتاتے نا پھر کو یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ خطا کی ہے، تو اسے بدنام نہ کرو. تو اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالی قیامت میں تمہارے گناہوں کا حساب خفیہ ہی لے گا، یعنی لوگوں سے پوشیدہ لے گا، تمہیں رسوا نہ کرے گا. پھر فرماتے ہیں ہاں جو کسی کی ایذا یعنی کسی کو تکلیف دینے کی خفیہ تدبیریں کر رہا ہو، کہ پلاننگ کر رہا ہو چھپ کے کہ جناب میں یہ جو 4 بندے ہیں نا ان کی دھلائی کروں گا، ماروں گا ان کو، تو اب ایسی پلاننگ کر رہا ہو تو اس کا اظہار ضرور کر دو تاکہ وہ شخص جس کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے وہ ایذا تکلیف سے بچ جائے یا توبہ کر لے. یہ جو تکلیف دینے والا، یہ قیدیں ضرور خیال میں رہیں. پھر وہ ارشاد فرمایا کہ صرف بدنامی سے کسی کو بچانا اچھی بات ہے، لیکن اس کے خفیہ ظلم سے دوسروں کو بچانا یا اس کی اصلاح کرنا جو ظلم کا ارادہ کر چکا، یہ اس سے بھی اچھی بات ہے. یہ فرق خیال میں رہے. پھر ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کی ایک عیب پوشی کرے رب تعالیٰ اس کی 700 عیب پوشیاں کرے گا. ایک تو یہاں یہ اب کنکلوژن یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ جو حیادار آدمی ہو، چھپ کر اس سے الگ سے کوئی خطا ہو گئی، اب اس پہ نادم بھی ہے، تو اب اس کو سمجھانا ہی ہے، اصلاح کرنی ہے نا. تو ہمارا تو مدنی مقصد بھی الحمدللہ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اسی کی اصلاح کر دے نا. تو مقصد کیا اس کی اصلاح، تو اس کی اصلاح کا اگر طریقہ دیکھا تو یہی ہے کہ اس کو اکیلے میں ہی سمجھایا جائے کہ آپ نے یہ غلطی کی تو اس کے یہ نقصانات ہیں، تو آپ اس سے توبہ کر لیجئے، اگر وہ ایسا کوئی گناہ ہے تو اس سے توبہ کروا لیجئے اور آئندہ ایسا نہ کیجیے. تو اس طرح سے سمجھا دیا جائے. اب اگر اس کے بجائے وہ 4 آدمیوں میں بیٹھا ہوا ہے اور بقیہ اسلامی بھائیوں کے سامنے ہم بتائیں کہ جناب آپ کی یہ جو ہے نا خامی، یہ عیب میرے سامنے آیا ہے، آپ باز آ جائیں. آپ بتائیے کتنا باز آئے گا بیچارہ. پہلے تو اس کو ہم نے شرمندہ کر دیا، ڈیگریڈ کر دیا، اور 3 کو بھی پتہ چل گیا. تو جہاں حاجت نہیں تھی وہاں پہ بتانے کی حاجت کیا. اور دوسری بات یہ کہ جب کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اصلاح میں یہ ہے کہ سب کے سامنے اصلاح کرنا عموماً مفید نہیں ہوتا، الگ سے اس کی اصلاح کی جائے. ہاں بعض جگہ پر مستثنیات ہیں کہ
ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ سب کے سامنے اصلاح ضروری ہوتی ہے تاکہ بقیہ کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ غلطی ہے، جب غلطی بھی سب کے سامنے ہو. اب الگ سے غلطی کی، اس کو کھینچ کر کمرے سے ہم باہر لے آئے غلطی کو، اور آگے جناب ہم نے سب کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کر دیا کہ جناب اب یہ. تو اس پر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ 3 میں نے جو باتیں کی نا شروع میں، عیب چھپانا، عیب ڈھونڈنا اور عیب اچھالنا، ہمارا ریشو عیب ڈھونڈنے، عیب اچھالنے میں زیادہ ہے، عیب چھپانے میں معذرت کے ساتھ کم ہے. وہ ناراض بھی ہوں گے شاید ناظرین، ناراض ہوں تو آدھی روٹی کم کھا لیں. امیر سنت تو فنون کے طور پہ فرماتے ہیں نہیں، ناراض آدھی نہیں روٹی ہوں گے. کم کھائیں گے تو نفس پہ کاٹ لگے گی. تو یہ چیز ہمارے ہاں بہت کم ہے. یہ نیت تھی آج کے اس موضوع کی کہ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے ہماری بات، آمین، تاکہ آمین. ہم آئندہ کے لیے عیب چھپانے کی طرف جائیں، عیب اچھالنے یا عیب ڈھونڈنے کی طرف نہ جائیں. اب اس میں آصف بھائی آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ لوگوں کے سامنے اگر اس کے عیب کو بیان کیا جائے تو اس بندے کے اندر ہٹ درمی اور ضد پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتا. اسی طرح وہ شخص ایسا وہ سمجھ لیں کہ وہ معزز ہوتا ہے. ہاں، اب اب وہ معزز شخص نے اگر مثلاً الٹے ہاتھ سے اگر وہ غلطی سے کوئی پانی پینے ہی لگا، اب الٹے ہاتھ سے پانی پینا گناہ تو نہیں ہے، سنت کے خلاف ہم کہیں گے اس کو. تو سنت یہ کہ سیدھے ہاتھ سے پیا جائے، سنتیں اور آداب میں جو ہمارا ہے. اب الٹے ہاتھ سے اگر وہ پینے لگا تو ہم اس کو جناب کہیں گے یا وہ غلطی سے اس نے کھڑے کھڑے کوئی ایسی چیز کھا لی. اب ہم گئے وہ تو آپ نے نا اندر وہ چیز کھائی تھی، بیٹھ کے کھانی چاہیے. تو وہ بھی اگر کہہ کہ سرکار آپ کو اندر سمجھانا چاہیے تھا، تب ہمارے پلے کیا رہ جائے گا. تو یہ یعنی کہ ایک اگر ہم وہ بنا لینا اپنا معیار یا کسوٹی یا ایک رول کہ ہم نے جب کسی کی خامی کسی کے سامنے کھولنے لگیں تو 101 دفعہ پہلے سوچ لیں. اگر شرع اجازت دیتی ہے تو پھر بقیہ کو بیان کیجئے، اور اگر اصلاح کا جذبہ ہے پھر اسی کی اصلاح کر دی جائے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، عیبوں کو چھپائیے اور نیکیاں کمائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ عز و جل ضرور ملیں گی. اور اس میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ آج کل والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ نافرمان ہے، بات نہیں مانتا اور غلط حرکتیں کرتا ہے، شرارتی بہت زیادہ ہے. امیر اہل سنت نے ایک مرتبہ والدین کی تربیت کرتے ہوئے یہ مدنی پھول دیا تھا کہ وہ بچہ کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ میرا مطیع و فرما بردار بن جائے، میری بات ماننے والا بن جائے، اس کو تو آپ 10 لوگوں کے سامنے بے عزت کر چکے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ علاقے کے امام صاحب ہیں مسجد کے، اس سے دم کروانے جاتے ہیں اور 4 بندوں کے سامنے بول دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یوں ہے، یہ یوں ہے، اس کو سمجھائیں تھوڑا، یہ جو ہے وہ اس طرح. چلو امام صاحب سے تو اکیلے میں ملاقات ہوگی نا. امام صاحب سے اب وہ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور اکیلے میں ملے، باپ ہے بیٹا ہے اور امام صاحب ہے، تو امام صاحب کو کہہ دیا. یہ تھوڑا شاید کم ڈوز ہے نا، کم خوراک. اس سے بھی بڑی خوراک ہوتی ہے. مہمان آئے 4-5، جی اب مہمانوں کے سامنے وہ پانی لے کر آیا یا کوئی اور چیز لے کر آیا، اور مہمانوں کو کہہ رہے ہیں یار یہ جو ہے نا بات نہیں مانتا، آوارہ گردی کرتا ہے، ایک نمبر کا نکما ہے، کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، یار اس کو سمجھاؤ نا. سمجھا. اب بتائیے کہ وہ اچھا وہ بھی پھر اگر سمجھنا تھا سامنے والے بھی شیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا شکار آ گیا. وہ ایک شروع ہوتا ہے، پھر دوسرا ہوتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے، پھر چوتھا ہوتا ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے جب اتنے سارے سرجن مل کر ایک مریض کا آپریشن کریں گے تو اس مریض کا بنے گا کیا؟ سرجن ایک ہوتا ہے. اصل میں وہ نیت یہ ہو سکتی ہے نا کہ اگر 10 افراد گھر پہ مہمان آئے ہیں تو ہو سکتا ہے سب کی نیت یہ ہو کہ شاید کہ میری بات مان لے، تو سب کی یہ نیت ہو سکتی ہے نا. اگر سب بول رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات مان جائے، لیکن یہ کہ آپ وہ ترتیب وائز لائے نا. ایک ساتھ جب آپ اس کو شیروں کے لشکر میں دھکیل دیں گے تو کوئی شیر اس کا جناب یہاں سے بوٹی نوچے گا، کوئی یہاں سے نوچے گا، کوئی یہاں سے نوچے گا، بچے گا کچھ نہیں. اصلاح جو چاہتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو امیر سنت آپ نے حوالہ دیا نا، تو امیر سنت نے بارہا یہ بیان کیا کہ بعض اوقات اسلامی بھائی لے آتے ہیں اپنے بیٹے کو اور میرے سامنے بٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بات نہیں مانتا، میرا نافرمان ہے، اس کو سمجھائیں. تو امیر علیہ سنت پھر
حکمت عملی سے ترکیب بناتے ہیں، پھر بعض اوقات اس کو الگ سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کو سمجھانا ہی تھا تو آپ پہلے سے مجھے بتا دیتے، یہ میرے پاس آتا ہے میں اس کو اپنے طور پہ سمجھا دیتا. اس طرح میرے سامنے آپ وہ پیر صاحب سے ایک عقیدت ہوتی ہے نا، اب پیر کے صاحب کے سامنے آپ نے ڈیگریڈ کر دیا. اچھا اسی طرح اگر ٹیچر یا استاد مل جائے، استاد بالخصوص جو علم دین کا استاد ہے، اب اس سے اگر والد کی ملاقات ہو تو وہ کہے گا یار یہ گھر میں یہ کرتا ہے اس کو سمجھائیں. تو یہ پہلے ڈیگریڈ کرنا، یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک مریض کا آپریشن کروانا ہے تو آپریشن کروانا ہے کس چیز کا، مثلا آپ لگا لیجئے کہ وہ گردے کا آپریشن کروانا ہے، ٹھیک ہے. اب گردے کا آپریشن کروانے کے لیے داخل کرنے لے کے گئے اور پہلے اس کی ٹانگ بھی توڑ دی کہ یار آپریشن تھیٹر میں تو جا ہی رہا ہے، اب اس کا گردہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ٹانگ بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو مقصد یہ کہ آپ اصلاح کروانے کی نیت اگر رکھتے ہیں تو آپ نے جو پہلے اس کو ڈیگریڈ کر دیا نا، اب وہ شاید اصلاح بہت مشکل ہو. یہ ہمیں اپنے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی خیال رکھنا چاہیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بھی بہت بیچارے، یہ ان کی شاید میں ترجمانی کر رہا ہوں اس وقت کہ چھوٹے بھائی ایسے بیچارے بعض اوقات پستے ہیں نا، بڑے بھائی کے دوست آئیں گے تب ان کی اصلاح ہوگی، رشتہ دار آئیں گے تب ان کی اصلاح ہوگی، کوئی دادا جان، چچا جان، ماموں جان آئے تو ان کی اصلاح ہوگی. وہ گویا کہ سب مل کر ایک ہی پر نشانہ باندھ کے اصلاح کرتے ہیں اور یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار ہر کوئی مجھے ہی کہتا رہتا ہے یار، تو وہ ضد میں آ جاتا ہے. تو شیطان تو چاہتا ہے کہ اصلاح نہ ہو، اور جب ضد میں آ جاتا ہے بگڑ جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے یار، یہ بگڑ گیا ہے. سرکار یہ بگڑا آپ کے ہاتھ میں تھا نا، آپ نے اس کو بگاڑنے کو کسر تو چھوڑی نہیں. اب آپ حیران پریشان ہو رہے ہیں. ایک بائک ہے ہمارے پاس، اب بائک ہم اگر طریقے سے چلائیں تو وہ 2-4 ماہ چلے گی نا صحیح طرح سے. تو اگر ہم اس کو چلائیں ہی برے طریقے سے کہ نہ اس کے ہم کوئی ان کے وہ آئل کا خیال رکھیں، نہ ہم اس کے گیئر کا خیال رکھیں، اور گھوم جو کھڈے میں ماریں ادھر ماریں، اور بعد میں پتہ نہیں یار بائک کیوں خراب ہوگی. تو بائک تو خراب ہوگی، آپ نے صحیح طرح چلائی نہیں، تو آپ نے اس کی اصلاح صحیح طرح کروائی نہیں. اب آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے یہ تو بگڑ گیا، ہم سوچ میں پڑیں گے اس کا کریں کیا. تو یہ غلطیاں ہماری بھی ہوتی ہیں. اپنے پھر وہ اپنے ایپ کی طرف نہیں، یہ بھی تو ایپ ہے نا. اگر اس کے ایپ کی اصلاح کروانے جا رہے ہیں تو ایپ کی اصلاح ایپ سے ہوگی کیا؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ سب کے سامنے ڈیگریڈ کر رہے ہیں. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، یہ معروف ہے. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ یہ جب مثبت معنوں میں ہو. مثبت معنوں مثلاً یہ کہ جیسے بچہ ہے، جی جی، اب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غالباً واقعہ یا کسی بزرگ کا ہے کہ وہ چھت پر ایک بچہ جو ہے بالکل کنارے پہ پہنچ گیا تھا منڈیر کے بغیر. اب گھر والے بڑے پریشان کہ آگے بڑھتے ہیں تو بچے کی نفسیات ہے وہ آگے کو بھاگتا ہے، وہ تو نیچے گرے گا. اب وہ کہ اب کریں کیا، اب ہم اس کو پکڑیں کیسے، اب ہم اس کی طرف بڑھیں گے یہ آگے بڑھے گا گر جائے گا. بالکل منڈیر کے قریب، منڈیر سے کنارہ وہاں پہنچ گیا بالکل. تو اب وہ کسی نے ان کو بزرگ نے کہا کہ آپ یوں کرو کہ اسی کی عمر کا ایک بچہ لاؤ، لیکن اس کو بھی ذرا پکڑ کے رکھو یہاں پر، اور بچہ اس کو بلائے تاکہ وہ نہ چلا جائے آگے. تو وہ بچہ اس کو بلائے گا تو وہ آ جائے گا. آپ بڑھو گے تو بچہ بھاگے گا آگے کو. تو لوہے کو لوہا کاٹتا ہے یہاں چلے گا. تو یہ ایپ کو نہیں کاٹا جائے گا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے تو ناپاک پانی سے پاک نہیں ہوگی، پاک پانی سے پاک ہوگی. اس طرح آصف بھائی آپ یہ بھی اپنا اگر کوئی شخص، اگر کوئی گھر میں فرد یا کوئی بچہ وہ مدرسے میں پڑھتا ہے یا کوئی گھر کا فرد ہے، اس کا تھوڑا سا مذہبی ذہن ہے، اب پورے گھر والوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ اب پورا اسلام پر عمل کرنا جو ہے نا اسی کی ذمہ داری ہے بس. یعنی اس کا جواب انشاءاللہ آپ سے لیں گے، لیکن یہ ہے کہ نوشاد بھائی کو اس سے تھوڑی گفتگو کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل پھر اس کے بعد کالز بھی لیں گے اور فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے. جی نوشاد بھائی آپ کیا فرماتے ہیں اس طرح کے؟ MashaAllah, very beautiful Madani pearls were given, and a very thought-provoking topic as well to cover fellow Muslims' faults. Now, problem in our society, there is a large section in our society that instead of covering the faults and defects of fellow Muslims, we expose or we look for them. And this is very sad because this is not the teaching of our Islam. The beautiful deen of Islam, it teaches us actually
to cover the faults of fellow Muslims. Obviously, not all faults, but those faults which we're supposed to cover, we must cover. And those faults which we supposed to and must expose, then at the certain circumstance we should expose them. Now when you look at ourselves, there's a muhawara or saying in English that people in glass houses should not throw stones at others. If somebody throws a stone to your house, then it will break your house. We point our fingers to others, but many other fingers are pointing back to us. We look for the faults in others instead of covering them. We're talking about Muslims, the faults of Muslims which we're supposed to cover. And minor things even, minor defects, minor shortcomings. We are human beings. The human being, it is human to err. Insan is part of, Nisyan is part of insan. We forget also, we are forgetful. Yes, we sin also. Our Islam teaches us that you see a fellow Muslim sinning, then in private, as Ustaz had mentioned, in private, take him one side personally and explain to him, my brother, that this is the problem and this is the consequence, the natija of whatever your action is. So like this, he'll appreciate actually. He'll appreciate that you are showing concern for him, showing welfare and concern for his akhirat and for his worldly life as well. Now, we as Muslims, we must, if we learn our deen, then we can understand which things should be exposed, which things must be hidden. This is parda poshi we call it, that the hiding or the defects or covering the defects and faults of fellow Muslims. Yes, if somebody comes for a proposal of somebody that you know, and you know this person, he's got a bad akhlaq, bad character, or his beliefs are wrong beliefs. So that in these circumstances, situation, then you must expose and warn them that this is the problem with that person. Or for example, somebody has bad intentions to hurt another person physically or verbally. In those situations, you must expose and tell the other people that this is the plans of that person to save them, to save fellow Muslims. Like this, there's many other reasons also. If fitna and corruption and mischief will spread, and you know about this, then it's your duty as a fellow Muslim to expose these bad intentions or bad plans. Remember, when we make salam to a fellow Muslim, it's not just the words we are making salam. The intention behind making salam to a fellow Muslim is that that Muslim, his honor, his property, his wealth, his life is in my safety. Now we make the salam, but then we look for the faults. We look for the faults, we look to expose, and here also many other sins are also included. Sometimes backbiting comes, sometimes because of hasad, because of jealousy for that person, because of badgumani and bad thinking, evil and ill thinking for that person, we try to look which faults, how can we catch this person. Maybe this person has the good respect in society, maybe he's a good lecturer or any other department, he's good at it. So what we try to do is we try to see where we can catch this person. And gossip is part of this also. People, it's easy to be what they say, armchair critic, just to sit down and try to criticize somebody, then to try to rectify somebody and do islah. As Ustaz mentioned also in yourself, and this is our mission of Dawat Islami, that not just to expose people's faults, but to help them, to help ourselves also to do islah. How did our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam hide people, but at the same time do islah as well? Very beautiful example, that sometimes when Nabi sallallahu alaihi wasallam had seen some defect, some aib or some fault, some sin of a person he was doing, and there was many people there. So what did he do? He would say that what is wrong with people, with people, that they are doing this, they are doing that. He wouldn't mention their name directly. He would say, he would make it general. So the person who is there, and if he's doing that, automatically he understands that I'm also doing this, so I must rectify myself. And following in this, our Buzurgan ad-Din, even our Amir al-Sunnah Damat Barakatumul Aliyah, very beautiful example, in one of the Madani Mudhakaras, I think it was, or Madani Guldasta, he had mentioned that once he was in an ijtima and he saw a person who was, it was salah time actually, and he saw a person who was about to perform salah, and his chadar, his shawl, it was hanging on two sides. Okay, sadr they call it. It was hanging, and now how do we rectify this person? It will be makruh tahrimi then. He has to repeat his salah. So he said that before he started the salah, he was imam at that time.
before he started the salah, he made announcement that Islam brothers, please, these are the etiquettes of salah. Make sure your pants is not folded. Make sure your shawl is in this way. So automatically that person, his fault was hidden, but also his islah took place. So in this way we must learn from these lives of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and Awliya Allah, Sahaba Ikram. Learn how they did islah, how they covered people's faults and rectified them and follow in this path. Inshallah, then we will get the thawab with the good intentions as well. انشاءاللہ عز و جل. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اردو کے اندر بھی ہمیں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیے گا، لیکن اس سے قبل ہم کچھ جو ہے وہ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی کال سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی ریاض اتاری پتوکی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے اسلامی بھائی، مجھے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سناتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آمین. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایران کے شہر سکم سے محمد عمران بات کر رہا ہوں. اسلامی زندگی پروگرام بہت ہی اچھا ہے. میں اور میرے دوست سارے اسلامی زندگی پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہماری ایک چھوٹی فرمائش ہے، ہمیں یہ نعت سنا دیجیے. میں سو جاؤں گا مصطفیٰ کہتے کہتے، تمہیں آپ صلو علی کہتے کہتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت خواہ اسلامی نوٹ فرما لیں تاکہ ان سب کی فرمائشیں کچھ اشعار کے اندر پوری کی جا سکیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غازی بگٹی ضلع ڈیرہ بگٹی روٹی گیس فیلڈ سے عرض کر رہا ہوں. برائے مہربانی کر کے کلام سنا دیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد دانش اتاری دارالسلام تو بٹیکسو کی بات کر رہا ہوں. نہاد خان اسلامی بھائی سے میرے عرض ہے کہ کلام سنا دیں. میرے پیر بھی ہر دم خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منقبت امیر اہل سنت آپ کو ضرور سنائیں گے. جی اگلی کال. میرا نام ہے محمد ندیم اتاری فل شہر سے. میرا عرض یہ ہے کہ میں کرنا چاہتا میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوئے. اچھا جی ضرور کوشش کریں گے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالفقار علی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. منقبت سنا دیں. میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوئے. ہماری طرف سے دعاؤں کی درخواست. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوکت علی اتاری. الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ اسلامی زندگی بہت پیارا سلسلہ ہے اور ہم اس سلسلے کو بڑی پابندی سے دیکھتے ہیں. شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں قادر پور راہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. آج کا موضوع ہے عیب چھپائیے. الحمدللہ یہ مدنی چینل کی شان ہے کہ جو معاشرتی طور پر برائیوں کو واضح کرتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے، ورنہ تو فی زمانہ عیبوں کو ڈھونڈا جاتا ہے اور ان کو اچھالا جاتا ہے. عیب جس کا پتہ چل جائے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. یہ مدنی چینل کی شان ہے جو عیب چھپانے کے بارے میں تربیت کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو سلامت رکھے. خان اسلامی بھائی سے عرض کریں گے کہ ہمیں کلام سنا دیجئے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. شوکت بھائی تقریباً کالز کرتے رہتے ہیں، لیکن شوکت بھائی آپ سے مدنی التجا یہ ہے کہ اگر کل سلسلہ لائیو ہو اور اگر آپ اس میں کال کریں تو اور ممکن ہو تو کل کے سلسلے میں جب آپ کال کریں تو آپ امیر اہل سنت کے
اس مدنی قافلے کے جدول کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ زندگی میں ایک مشت 12 ماہ اور ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے 12 ماہ سفر کر لیا ہے تو مزید کی نیت کریں، اگر نہیں کیا تو کل جب آپ کال کریں تو ہماری آپ سے مدنی التجا یہ ہے کہ آپ اپنے 12 ماہ کی تاریخ اچھی اور پکی نیت کے ساتھ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ کیوں آصف بھائی؟ یہ ہمارے مستقل مطلب کال کرتے رہتے ہیں، تو ان سے تو زیادہ ہمیں وہ فیس لینا چاہیے، مدنی فیس وغیرہ، ان کی کالز وغیرہ چلتی ہیں۔ اور اب دیکھیں میں نے بھی نام لے ہی لیا تھا، نام آواز سنتے ہی، تو آپ سے ہم مدنی فیس یہ لیں گے کہ کل جب آپ کال کریں تو اپنے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت اور تاریخ کے ساتھ اگر آپ بتا دیں گے تو یہ ہے کہ ہمیں بھی خوشی ہوگی اور یقیناً سننے والوں کو بھی اس سے خوشی ہوگی۔ امیر اہل سنت کو پتہ چلے گا تو یقیناً امیر اہل سنت کو بھی اس سے خوشی حاصل ہوگی اور یقیناً دنیا اور آخرت کی آپ کی بھی اس کے اندر بھلائی حاصل ہوگی۔ اب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسی مہینے سے شروع کر دیں، جب آپ کے لیے آسانی ہو، جب آپ کے لیے پاسبل ہو، ممکن ہو، اس وقت آپ کر سکتے ہیں اور اس کی نیت ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم احمد اتاری تانلا والا سے عرض کر رہا ہوں، ہم آپ کا پروگرام اسلامی زندگی تمام گھر والے دیتے ہیں بڑے شوق سے۔ میں نے ایک تو پوچھنا تھا کہ شوگر کے لیے دعا باپا نے لکھی ہے مدنی 5 سورہ میں، تو وہ لکھی ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور قرآن پاک میں لکھی ہے وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کیا ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نعیم بھائی آپ کو اس کا حل انشاءاللہ عز و جل ضرور پیش کریں گے، بتائیں گے کہ کون سی پڑھ سکتے ہیں کون سی نہیں پڑھ سکتے۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نعیم احمد مجدد صاحب ہونا گجرانوالہ سے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری سسٹر ہے 8 سال ہو گئے، وہی اولاد نہیں ہو رہی، بڑا زیادہ پریشان ہے، تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دے دے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے، دنیا اور آخرت کی بہتری اور برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی پیش کریں گے۔ مسئلہ کیا بتایا تھا انہوں نے؟ اسلامی بہن کا مسئلہ کیا بتایا تھا؟ مسئلہ کیا بتایا تھا؟ یہ کال دوبارہ چلا دیں، اپنا سمجھ میں نہیں آئی ہمیں اس کی، کال دوبارہ چلا دیں گے۔ اچھا، اولاد نہیں ہے اس کے لیے ان کو روحانی علاج چاہیے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کراچی سے ایک ایس ایم ایس ہے کہ میری امی کے معدے میں زخم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے 5 دن سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں، پلیز ان کے لیے کچھ بتا دیں اور دعا کریں کہ جلد از جلد وہ ٹھیک ہو جائیں۔ جی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جی ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ میرا 35 کلو گرام ویٹ ہے، مجھے بھوک نہیں لگ رہی اور میری صحت نہیں ہو پا رہی، مہربانی فرمائیں کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ صحت کا کوئی وظیفہ ان کو چاہیے، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ نعت سنا دیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، فیاض اتاری ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے۔ مجھے پلیز یہ کلام سنا دیں، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، فاروق حیدر ہیں قصور شہر سے۔ اچھا جی ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ بھائی میرے سر میں شدید درد ہے، پلیز کچھ بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درد سر کو دور فرمائے۔ ایک ایس ایم ایس آیا ہے یعقوب رضا ہیں مظفر گڑھ سے، کہتے ہیں کہ مدنی چینل کا سلسلہ اسلامی زندگی بہت پیارا سلسلہ ہے اور اس میں ہر دن تعلیم و تربیت کے اچھے موضوع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔
یعقوب بھائی جزاک اللہ حوصلہ افزائی کرنے کا۔ احمد اتاری ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے، کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا سلسلہ اسلامک لائف بہت اچھا لگتا ہے، اور میری نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے مدینہ یہ کلام سنا دیں، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ ایک ایسے مسیح ہے کہ ہمارے گھر سے بیماری نہیں جاتی، آپ کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اسی طرح ایک ایسے مسیح آیا ہے کہ آپ کا سلسلہ اسلامی زندگی بہت پیارا ہے، میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں۔ جزاک اللہ، دیکھتے ہیں، جو بتایا جاتا ہے اس پر عمل کی بھی کوشش کیا کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اس طرح آپ کو اس کی برکتیں مزید حاصل ہو سکیں گی۔ اسلامی زندگی بہت اچھا ہے، بہت سے علم دین کے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ مجھے یہ نعت سننی ہے، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں مدینہ دیکھوں۔ غلام یاسین اتاری ہیں یہ۔ اور اسی طرح اس طرح کی فرمائشیں کی گئی ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے کہ جتنی بھی یہ فرمائشیں کی گئی ہیں اپنا میسیجز کے ذریعے اور کالز کے ذریعے دو اشعار ان کے لے لیں، اور ان کی جو ہے فرمائشیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پوری کر لیں، انشاءاللہ عز و جل پھر سلسلے کو آگے لے کر مزید چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلو علی علیہ الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسین ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا
مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، غم روزگار میں تو میرے عاشق بگے رہے تھے، غم روزگار میں تو میرے عاشق بگے رہے ہیں، تیرا اگر رلاتا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا۔ سبحان اللہ۔ روحانی علاج کے اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں حضرت، مسائل جو پوچھے گئے تھے۔ علی سید المرسلین، جن اسلامی بھائیوں نے کال کی، اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے شوگر کے وظیفے کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہیے، تو صحیح وظیفہ اس طرح ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ وَقُلْ جس طرح قرآن پاک میں لکھا ہے اسی طرح یہ وظیفہ پڑھیں گے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی۔ اسلامی بہنیں مخصوص ایام باری کے دنوں میں وَقُلْ نہ پڑھیں بلکہ ربی ادخلنی مدخلا سے شروع کریں۔ جو اسلامی بہنیں وظیفہ پڑھیں گی وہ باری کے دنوں میں مخصوص ایام میں وقل نہ پڑھیں، ربی ادخلنی مدخلا سے شروع کریں، آخر تک اس کو پڑھنا ہے۔ روزانہ صبح اور شام یہ دعا پانی پر دم کر کے پئیں تا حصول شفا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کی والدہ کو معدے میں زخم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کے معدے کے امراض کو دور فرمائے۔ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ دعا بعد نماز فجر 3 عدد سادہ چینی کی پلیٹوں پر زردے کے رنگ سے یہ دعا لکھیں، لکھ کر اپنی والدہ کو ایک پلیٹ اسی وقت پلائیں، ایک دوپہر میں اور ایک شام میں، اس طرح ترتیب سے یہ تینوں پلیٹیں پلائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کے معدے اور جگر کے امراض انشاءاللہ جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ
وہ چاہیے کہ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں، قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے سے۔ اگر آپ کے قریب میں کوئی تعویذات عطاریہ کا بستہ موجود نہیں تو پریشان نہ ہو، ہماری ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر موجود تعویذات روحانی علاج کی سروس پر تعویذات عطاریہ کا آپشن موجود ہے، وہاں پر اپنا مسئلہ سبمٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کو آپ کے گھر تعویذات ارسال کر دیے جائیں گے۔ یہ پلیٹیں لکھنے کا جو آپ نے فرمایا ہے تو کوئی بھی پلیٹ لکھ سکتا ہے؟ یہ چینی کی پلیٹ ہو، لکھ تو کوئی بھی سکتا ہے گھر کے افراد میں، چاہے وہ نمازی ہو بے نمازی ہو، وضو ہو باوضو ہو بے وضو ہو؟ باوضو لکھنی ہے، اور لکھنے میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ میم کے جو دائرے ہیں وہ دائرے کھلے رکھنے ہیں، اس طرح جو دائرے والے حروف ہیں ان دائروں کو کھلا رکھ کر ہی یہ دعا لکھنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کے سر میں درد ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے سر کے درد کو دور فرمائے۔ سورۃ الناس قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سب سے آخری صورت ہے سورۃ الناس۔ یہ صورت اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کا درد صحیح ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو اسی طرح دوسری بار کریں، پھر بھی نہ ہو تو تیسری بار کریں۔ تیسری بار کے دم کرنے میں انشاءاللہ تعالی جیسا بھی سر کا درد ہو چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ساتھ ایک اسلامی بھائی کال تھی کہ ان کا وزن کم ہے، بھوک نہیں لگتی، بیماری ہے، بیماری کے لیے ان کو وظیفہ سماعت کر لیجئے، یا کبیرو جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے یا خود جو بیمار ہو اپنے اوپر پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل شفا پائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کی سسٹر کو، بہن کو کہ ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے روحانی علاج یا باریو 10 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کی اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کرے گا۔ اس کے بعد ایک اسلامی بھائی کال تھی کہ گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، پریشانیاں نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروائیں، چاہیں تو ایک مجلس میں سب اسلامی بھائی 2-3 اسلامی مل کر ہی کر لیں، ایک ہی ٹائم پہ کر لیں، چاہیں تو کچھ وقفے سے کر لیں۔ یہ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کو ختم کروائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں پریشانیاں ہو جتنی ایک ہی دن میں ختم کرنا تو ضروری نہیں ہے، 10 دن میں، مہینے میں ہو جائے 1.25 لاکھ مرتبہ؟ ایک ہی دن میں ضروری نہیں، کئی دن میں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، جس طرح ممکن ہو تو اس طرح ترکیب بنا کے اس کا ختم کروایا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی آصف بھائی، آپ نے بہت اسی موضوع سے تعلق رکھنے والی ایمان افروز ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کا خفیہ عیب دیکھے پھر اسے چھپا لے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو زندہ درگو یعنی زندہ دفن ہونے والی بچی کی جان بچائے۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان یہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کا خفیہ عیب دیکھے، مراد یہ کہ وہ عیب جو کسی مسلمان کے حق سے متعلق نہ ہو اور یہ شخص لوگوں سے اس کو چھپانا چاہتا ہو۔ اچھا، پھر جو اس میں آیا کہ پھر اس کو چھپا لے، دیکھ لیا پھر چھپا لیا۔ اب چھپانے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس طرح کہ خود اس سے کہہ دے کہ دیکھو آئندہ ایسی حرکت مت کرنا ورنہ پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی، یعنی کہ میں پھر لوگوں کو بتا دوں گا، تو اس طرح اس کو سمجھا دے۔ اچھا، اور لوگوں سے چھپا لے تاکہ تبلیغ بھی ہو جائے، یعنی اس پہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور مسلمان کی پردہ پوشی بھی ہو جائے۔ لیکن یہاں وہ اہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص کسی کو نقصان پہنچانے کی یا قتل کی خفیہ سازش کر رہا ہے تو ضرور اس شخص کو اطلاع دے جس کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اس میں اس بات کا بھی جواب ہے کہ اپنا شرح تھوڑی سی مکمل کر لوں؟ جی معذرت۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ضرور اس کی اطلاع کر دے تاکہ وہ نقصان بچ جائے، اور اگر یہ شخص عادی مجرم بن چکا ہے تو اب حاکم تک اس کو پہنچائے۔ تو اس فرمان عالی شان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خفیہ چور یا قاتل کے جرم بھی چھپاؤ۔ پھر وہ جو زندہ درگو ہونے والی بچی کی جان بچائے، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کی پردہ پوشی کا ثواب ایسا ہے کہ کچھ دفن ہوگی زندہ بچی، اب اس کو نکال کر اس کی جان بچا لینا گویا ایسا ہی ہے کہ مسلمان کی آبرو اور اس کی جان اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح ایک زندہ بچی کو بچا لینے، اس کی جان بچانا ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ مسلمان کی جاتی ہوئی عزت بچانا بڑا ہی ثواب کا کام ہے
مگر وہ قیود یعنی وہ قیدیں، یعنی وہ رولز، وہ قواعد پیش نظر رہیں، خیال میں رہیں جو ہم نے عرض کی۔ تو یہاں وہ ایک حکایت ہے کہ کسی شخص کی بیوی سے انبن رہتی تھی۔ اب دوست نے پوچھنا یار کیا مسئلہ ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا میں گھر کی بات باہر کیوں بتاؤں، تم کون ہوتے میری بیوی کے ایپ پوچھنے والے۔ بالآخر یہ ہوا کہ وہ طلاق ہو گئی۔ اب دوست نے پوچھا کہ اب تو بتا دو۔ اس نے کہا اب تو وہ عورت غیر ہو چکی، اب غیر عورت کے عیب میں تم کو کیوں بتاؤں۔ تو اس سے وہ اسلامی بھائی سبق سیکھیں جو گھر کے عیب باہر بتاتے ہیں۔ یہ تو تعویذات میں جو مکتوب آتے ہوں گے اس میں بھی امیر سنت نے بارہا اس کی تربیت فرمائی کہ جو لکھتے ہیں کہ میرا باپ شراب پیتا ہے تو میرا بھائی جو معاذ اللہ کسی لڑکی کے چکر میں ہے، تو اس طرح کے پولیں کھولتے ہیں، یا میرا باپ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح کی ایسی باتیں کو وہ بعض اوقات پڑھنے والے کو بھی بہت وہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا لکھ دیا۔ تو حالانکہ وہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ دعا کر دیں، یا کوئی میرا بابا کہتے ہیں کہ اس پہ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ میرے باپ کے حق میں دعا کر دیجئے، میرے بھائی کے حق میں دعا کر دیجئے، اور بھی طرح طرح کے نازک معاملات۔ تو امیر سنت تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں بتاتے۔ مطلب یہ کہ گھر میں جو عیب موجود ہے، اب کسی بچے کی امی اب اس کو مارتی ہے اگر بالفرض زیادہ، اب وہ باہر جا کے میری امی مجھے بڑا مارتی ہے، اب جب امی کو پتہ لگے گا تو وہ پھر اور زیادہ کہ آپ میں تجھے اور بتاتی ہیں۔ اس طرح عیب چھپانا یہ فائدہ مند ہے، عیب کھولنے میں یہ کہ آپس میں وہ جو ہے نا بغض و کینہ بھی پیدا ہوتا ہے، لڑائی بھی ٹھن جاتی ہے۔ آپ فرما رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے وضاحت کر دی اپنا اسی کے دوران کہ کون سے عیوب کو ظاہر کیا جائے اور کون سے عیوب کو چھپایا جائے، کن عیوبات کی پردہ پوشی کی جائے جی جی، اور کن کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے۔ تو یہ وہ تو یہی ماشاءاللہ کہ جس کا تعلق دوسرے مسلمان کے حق سے نہیں ہے، مثلا کہ اب ایک شخص ہے اس چوری کو کی ہے ہم نام کسی نے، فرض کر لیتے ہیں مثلا خالد بھائی، ہاں، تو وہ اب جو ہے وہ بکر کا مال چرانے کے لیے کوئی اس نے پلاننگ کی۔ صحیح۔ اب مجھے اگر پتہ چل گیا تو مجھے چاہیے کہ بکر کو بتا دوں کہ تمہارا مال چرانے کا یہ پلان بنا ہے۔ اب یہاں چھپانا نہیں ہوگا، چھپانا نہیں ہوگا۔ اور اگر مثلا وہ اب بیٹھا اکیلا جناب کان میں لگایا وہ گانے سن رہے ہیں اور ذرا سی آواز تیز ہوئی تو مجھے پتہ لگ گیا اس نے ہیڈ فون میں گانے لگائے ہوئے، اب وہ دو فوراً شرمندہ ہوا کہ یار یہ تو بری بات ہے۔ اب میں ان کو بھی بتاؤں آپ کو پتہ ہے وہ گانے سن رہا تھا، آؤ مل کے اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہ مل کر سمجھانے سے بجائے یہ ہے کہ میں اس کو اکیلے میں سمجھاؤں کہ پیارے بھائی یہ گانے اس طرح سننا، اس کو علماء کرام نے ناجائز کہا ہے کہ موسیقی سے بچنا واجب ہے، تو اب آپ یہ چیزیں نہ سنیں، اس سے توبہ کیجئے۔ تو اس طرح پیار اور محبت سے سمجھائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح کوئی کسی سے جو ہے وہ رشتہ لینے آتا ہے، کسی کی بیٹی کا کہیں پر رشتہ ہو رہا ہے، تو اب کسی کو معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے شرابی ہے یا اپنا دیگر کوئی عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اب وہ اس کو چھپائے گا کہ نہیں؟ عیب چھپانا ضروری ہے۔ اس میں یہ یا پھر آفس کے اندر کوئی کام کرتا ہے، اب مجھے معلوم ہے یا کسی کو معلوم ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کام کے اندر جو ہے وہ اپنا ڈنڈی مارتا ہے یا صحیح ڈیوٹی نہیں دیتا، اس طرح کے معاملات ہیں، اب اس کو بھی چھپائیں گے یا سیٹ صاحب کو جا کر بتائیں گے؟ مشورہ جس سے مانگا جائے وہ امین ہوتا ہے، کہ اگر مشورہ مانگا گیا، پوچھا گیا کہ اب وہ جانتا ہے اگر اس کے بارے میں، تو ایسی جگہ آپ بتا دینا، کیونکہ اب یہاں دوسرے کا حق متعلق ہو رہا ہے، رشتہ ہو رہا ہے نا۔ اب پتہ چلا کہ یہ شرابی ہے، اب اس کو نہیں پتا نئے آنے والے کو، اور اگر یہ ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے اور وہ دیندار ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، ایک اسلامک ماحول ہے، مدنی ماحول ہے ان کے گھر میں، تو اب اگر ان کی بیٹی اس گھر میں آ جاتی ہے تو آپ بتائیے کہ بعد میں کہ بات کھلے گی تو صحیح کتنا نقصان ہوگا۔ تو یہاں پر وہ روایت ہے کہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، اب اس کے جو عیب واقعی اس میں موجود ہے وہ بتائے۔ اسی طرح وہ جو آپ دوسرا کہہ رہے کاروبار کے حوالے سے آپس میں وہ اگر شیئرنگ کرنی ہے، پارٹنرشپ یا ملازم رکھنا ہے، اب اس میں بھی اگر کسی سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں کوئی رائے وغیرہ، تو یہ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر عیب
اچھالنے کا یا عیب کھولنے کا مسئلہ نہیں آئے گا. یہاں تو بتانا ضروری ہے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ سچے اور جھوٹے عیب، یہ تو مسئلہ مکمل ہو گیا. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سچے عیب دیکھ لیے اور پھیلا دیے، بعض جگہ جھوٹے عیب بھی کسی سے منسوب کر کے پھیلا دیے جاتے ہیں. اس بندے کو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. مثلا اب وہ اس شخص نے قرض کسی کا لیا اور واپس کر دیا، اور دوسرے شخص نے کہا کہ وہ یہ تو اس کا قرضہ دبائے بیٹھا ہے، اب اس کو قرض نہ دینا، یہ اس کا بھی قرضہ دبا گیا تھا، اس کا بھی دبا گیا تھا. حالانکہ وہ بیچارہ تو کلیئر بیٹھا ہے، وہ ہر ایک کا قرضہ ادا کر چکا، لیکن اس نے جھوٹے عیب اس کے نام سے لگا دیے. تو یہ تہمت میں بھی آتا ہے. سچے عیب اگر بلا اجازت شرعی پیچھے بیان کرے گا پیٹھ پیچھے تو یہ غیبت، جھوٹے عیب اگر لگائے گا تو یہ تہمت. ان کی سزائیں الگ سے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیبت سے بھی بچنے کی توفیق دے اور تہمت سے بچنے کی بھی. اور عیب اچھالنے میں اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنی ہم کوشش کرتے ہیں نا عمران بھائی اپنے عیب چھپائیں. اب بالفرض یہ گناہ کی بات نہیں، ویسے میں سمجھانے لگا ہوں. اگر یہ جیب یہاں سے تھوڑی سی میری ادڑی ہوئی ہو، پھٹ جائے کسی وجہ سے، ہاتھ ڈالا یا وہ تیزی سے وہ پھٹ گئی، اب میرے اوپر آ گئی چادر، تو اب میں تو چاہوں گا نا کہ یار چادر اوپر رہے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے یار جیب پھٹی ہوئی ہے. میں گھر جاؤں گا تو اسے لاؤں گا نا. اب کسی شخص نے دیکھ لیا چادر اوڑھتے ہوئے، اس نے دیکھا کہ جیب تو یہاں سے پھٹی ہوئی ہے. اب وہ ان چاروں کو آپ کو پتہ ہے ان کی جیب پھٹی ہوئی ہے، آپ بتائیے مجھے مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا یقیناً. تو جو گناہ نہیں ہے اس عیب کا اظہار بھی مجھے پسند نہیں. تو جو چیز گناہ ہو یا باقی اتنی معیوب ہو تو پھر اس کا عیب اچھالنا یا اس کو عیب کو پھیلانا یہ کس قدر بری بات ہے. تو ہم اللہ کرے کہ ایسے بن جائیں کہ عیب نہ ڈھونڈیں نہ اچھالیں، پتہ چل جائیں تو پھر وہ شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کی پردہ پوشی کرنے والا بنے. ایک میں یہاں پر واقعہ کہ ہم الحمدللہ حنفی ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم مقلد ہیں. امام اعظم کی شان کیا تھی؟ وضو سے گناہ دھلتے ہیں، یہ روایت ہے. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ آپ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. وہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے وہ وضو کیا، آپ نے اس کو جا کے سمجھایا الگ سے کہ بیٹا اپنے والدین کو نہ ستایا کرو، دوسرے ہوگا کہ شراب نہ پیا کرو. اس طرح ہوا. اب بعد میں جو روایت میں جو الفاظ آئے نا وہ مجھے اتنا مزہ آیا پڑھ کر. آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ عز و جل مجھ سے یہ صفت اٹھا لے کہ مجھے لوگوں کے عیب دیکھنے پڑتے ہیں. اللہ پھر آپ سے یہ وہ پردہ کر دیا گیا آنکھوں کے، پھر آپ کو نظر نہیں آتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جن کو کشف حاصل تھا کہ وہ جو گناہ دھل رہا ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ عیب اس میں پایا جا رہا ہے، یہ گناہ دھل رہا ہے، آپ اصلاح بھی فرما رہے ہیں، لیکن آپ صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے عیب دیکھنے پڑتے ہیں. مجھے ذرا کہ وضو ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا دھلا، یہ والا گناہ دھلا، یہ والا گناہ دھلا. تو اب اگر کوئی شخص وہ بالکل کیمرے لگا کے اور وہ جس طرح بھی اسلامی بہن نے تاثرات دیے کہ ہم عیب چھپانے کی ترغیب دے رہے ہیں. یہاں تو لوگ عیب کھولتے ہیں اور اندر جا کے کھولتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں کیمرے لے کے کہ جناب یہ اور وہ مسئلہ. اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو بھی گیا، مثلا کسی نے خودکشی کر دی معاذ اللہ، اب خودکشی کر لیا، گھر والے تو چاہیں گے اس کو جتنا چھپا سکے چھپائیں، جتنا کم لوگوں کو پتہ چلے، لیکن پرنٹ میڈیا اور دیگر میڈیا پھر اس کو ایسا عام کرتا ہے اور ان کو ہوا دینے والے لوگ ہی ہوتے ہیں. وہ گلی محلے میں ایسا عام کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے، اس کو نہیں بھی پتا، وہ کچھ جنازے میں چلا بھی گیا وہ پکڑ بتا کہ آپ کو پتہ ہے اس نے خودکشی کی تھی، آپ کو پتہ ہے اس نے خودکشی کی تھی. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، یہی دعا کر سکتے ہیں. یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ بھی ہے کہ ولا تجسسوا، کہ تجسس میں نہ پڑو، لوگوں کے عیبوں کو نہ ڈھونڈو. قرآن مجید فرقان حمید کا بھی یہ حکم ہے، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے. یہاں پر پھر مجھے ایک حکایت یاد آئی جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھی ہے. آپ نے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید قمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا فرمان ہے
کہ وہ شخص کتنا عجیب ہے، کتنا تعجب کیا جا سکتا ہے اس شخص کے اوپر کہ جس کو معلوم ہے کہ میرے اندر فلاں فلاں عیب ہے، میرے اندر فلاں فلاں برائی ہے، ایسی ایسی برائی، ایسے ایسے عیب میرے اندر موجود ہیں، مگر پھر بھی خود کو اچھا جانتا ہے۔ اچھا، یعنی کنفرم ہے، تصدیق ہے کہ میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میرے اندر فلاں عیب ہے۔ اب اس کنفرمیشن کی صورت میں بھی خود کو بڑا اچھا جانتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن دوسرے شخصوں کے بارے میں، دوسرے افراد کے بارے میں صرف شک کی بنیاد پر اور سنی سنائی بنیادوں پر جو ہے ان کو برا تصور کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنا زبردست یہ مدنی پھول ہے کہ خود تو اب یعنی اپنے سے بڑھ ہمارا کر تو کس کو سب کچھ پتا ہوگا؟ واضح ہے نا ہم پر، جتنا میں اپنے بارے میں جانتا جی ہوں وہ کون جان سکتا ہے؟ مجھے تو پتہ ہے نا کنفرم کی، اب اس کو تو وہ سمجھے کہ وہ بالکل قطع نظر کر دے اور اچھا سمجھے اپنے آپ، اور دوسروں پہ ذرا سا شک نظر آئے تو یار یہ تو ایسا ہے، شک آ جائے یا کوئی سنی سنائی بات آ جائے تو اس میں جو ہے وہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہ کریں۔ ایک یہاں پہ وہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ دکاندار اگر یہ کوئی چیز بیچنے جا رہا ہے نا، اب اس کی وہ نب ٹوٹی ہوئی ہے اگر، تو وہ پھر اگر یہ لکھنے میں رواں نہیں ہے تو وہ پھر گاہک کو بتائے کہ اس میں یہ عیب ہے۔ اب اس کی بھی صورتیں ہیں کہ وہ دکھا دے کہ جناب یہ دیکھ لیں یہ چیز ہے، اب جو ہے آپ کے سامنے، آپ چیک کر لیں، کسی کو کروا لیں، آپ لے لیجیے، تو یہ عیب سے برات ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب خریدار کیا کرتا ہے؟ وہ جناب یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی، یہ دیکھیں یہ پرانی سی لگ رہی ہے، یہ اس کی جو چمک ہے نا یہ ختم ہو گئی ہوئی ہے، یہ اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں عیب نکال کے نا اور بولوں دیکھو اس میں 14 عیب ہے، اب 14 عیب ہے تو اس کے جناب قیمت بھی کم ہونی چاہیے۔ خریدار اس وجہ سے عیب نکالتا ہے اور بعض اوقات تو جھوٹے عیب نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے اور یہ جو جھوٹ، بالخصوص جھوٹے عیب، یہ نکالنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک وضاحت آج کے سلسلے میں کرنا ضروری تھی۔ کل یا پرسوں سلسلہ تھا، اس میں ایک کال آئی تھی، تو اس میں ایک کالر نے یہ کہا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ اس نے الفاظ ادا کیے تھے۔ تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سب سے اولا کا مطلب پہلے درجے والا ہوتا ہے، تو سب سے اولا و اعلیٰ، اولا اس کا تلفظ نہیں بلکہ اولا ہوا کرتا ہے، اور اس میں یہ بیان کیا جی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اولا کا مطلب پہلے درجے والا، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے درجے والے نہیں ہیں، آپ تو سب درجے ہی آپ کے ہیں، اس طرح بیان کیا گیا تھا۔ تو اس میں پھر توجہ دلائی گئی ہے، تو یہ وضاحت کرنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں کہ پہلے درجے بھی آپ کے ہیں، درمیان کے بھی آپ کے ہیں، آخری بھی، سب سے افضل و اعلیٰ بھی آپ ہی کے درجے ہیں۔ پھر وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اللہ رب العزت نے ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے، کوتاہیوں سے محفوظ رکھے۔ ابھی ہم نوشاد بھائی سے اردو کے اندر ایک حدیث مبارک کچھ مدنی پھول لیں گے، نوشاد بھائی سے اردو زبان کے اندر کچھ مدنی پھول لیں گے، اس کے بعد ناطقہ اسلامی بھائی سے یہ مدنی التجا کریں گے کہ منقبت امیر اہل سنت یہ بیان کر دیں، اور اسی منقبت پر ہمارا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ تقریباً 2 منٹ باقی ہیں، تو 5 منٹ باقی ہیں۔ تو نوشاد بھائی کچھ مدنی پھول آپ عطا فرما دیں، اس کے بعد ناطقہ اسلام بھائی اس منقبت سنیں گے، اسی منقبت پر ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ Upon your motherly request, one hadith actually. Before this, look, we search so much in other people's lives for their faults. We forget our own. We must look at ourselves first, that what is my character, what is my life, what is my shortcomings, and work on this. We want everybody to cover us, but so we also must want others to be covered as well. Fellow Muslims we are talking about. So there's a hadith in relation to this, in covering Muslims' faults and the reward one will get. In Sahih Muslim Sharif it is mentioned that Sarkar-e-do Alam sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam ne farmaya, jo kisi Musliman ka aib چھپائے Allah Azza wa Jal قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. Subhanallah. So in the English of this is that the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said in a summary of hadith that Muslim
that Muslim who covers the defect and fault of a fellow Muslim, Allah Azza wa Jalla on the day of judgment will cover his fault. If we look at these kind of narrations and these kind of teachings, then we will be able to implement these values, Islamic values in our lives and help others to do Islah as well, inshallah ta'ala. انشاءاللہ عز و جل. منقبت میرا اہل سنت کے کچھ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہوئے، پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، مینوں چل مدینہ مل جاوے، کلی دل دی ربا کھل جاوے، مرشد نال طیبہ دی سیر ہوئے، مرشد نال طیبہ دی سیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہوئے، پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. سبحان اللہ. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آپ نے منقبت بھی سن لی. آخر میں یہ عرض کریں گے کہ علماء کی کتاب پڑھیں، فیضان سنت پڑھیں یا دیگر کتابیں پڑھیں. اسلامک جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بروز قیامت ہمیں اپنا جواب دینا ہے اور اپنے اعمال کا ہمیں بروز قیامت جواب دینا پڑے گا. ایک ایک عمل کا سوال ہوگا اور اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. لوگوں کے اعمال سے متعلق ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں نے یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا. تو ہمیں اپنی جو ہے وہ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث مبارک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عمر، تم سے لوگوں کے اعمال سے متعلق پوچھ گچھ نہ ہوگی. لہٰذا جب لوگوں کے اعمال سے متعلق پوچھ گچھ نہ ہوگی تو ہمیں ان کی ٹٹول میں نہیں لگنا چاہیے کہ فلاں نے یہ گناہ کیا تو کیوں کیا، فلاں کے اندر یہ عیب موجود ہے تو کیوں موجود ہے. ہاں البتہ اس سے یہ عیب اور یہ گناہ دور کروانے کی کوشش ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عیبوں کو درست کرنے کی، اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آخری مدنی پھول یہ ہے کہ جب بھی کسی کے عیبوں کو جاننے کی دل میں خواہش پیدا ہو، جب بھی یہ دل چاہے کہ فلاں شخص کے اندر یہ عیب ہے اور میں پورے معاشرے کے اندر اس کا ڈھنڈورا پیٹ دوں، تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیجئے، اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ میں اس سے زیادہ گناہ گار ہوں یا نہیں، اور میرے اندر اس سے زیادہ عیب یہ نہیں. یہ خدا کی ستاری ہے کہ اس نے ہمارے عیب کو چھپا رکھا ہے. وہ اس بات پر بھی ظاہر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمارے عیبوں کو ظاہر فرما دے. اور جب اللہ کسی کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے عیبوں کو پوشیدہ رکھے، جس طرح دنیا اور آخرت میں بھی پوشیدہ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.